محمد قاسم بن عبد الکریم کا تعارف، بہت سے لوگوں نے اس کو امام مہدی ڈکلیئر کیا۔ میری یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ بننے جا رہا ہے، تو مستقبل قریب کے اندر وہ ایک بہت بڑا فتنہ بن جائے گا۔ جمعہ کی مبارک دینا اگر اس کا آج سد باب نہ کیا گیا تو مستقبل کی یہ بدعت ہوگی۔ مرد کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا، یا یوں سمجھ لیں کہ نکاح کرنا، جسے ہم لواطت بھی کہتے ہیں، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ قبیح ترین برائی جو ہے یہ پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا یا والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور محمد قاسم کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے خواب میں بتایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ فعل لواطت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ اس سیریز کو شروع کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک نئی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، اور وہ تھا محمد قاسم بن عبد الکریم کا تعارف۔ ہمارے کومنٹس میں بہت سے لوگوں نے محمد قاسم کے بارے میں باتیں کیں، بہت سے لوگوں نے اس کو امام مہدی ڈکلیئر کیا، اور بہت سے سادہ لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں وضاحت کی جائے کہ وہ بندہ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں جہاں تک اس کی حقیقت کو سمجھا ہوں تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بندہ اس کی نیت کیا ہے، میں اس کی ظاہر ہے کہ نیتوں کا حال تو جو اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن جو اس کا طرز عمل ہے، جس طرح سے وہ اپنے خواب بیان کر رہا ہے، اور جس طرح وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے خواب میں ملے اور اللہ نے مجھے یہ کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے ساتھ وہ جس طرح سے اپنے خوابوں کی گفتگو بیان کرتا ہے، میری یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ بننے جا رہا ہے۔ آج اگر کوئی اس کو فتنہ نہیں سمجھتا، یا اگر آج کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، خواب بیان کرنے سے کوئی بندہ کیسے فتنہ بن سکتا ہے، تو میری یہ بات نوٹ کر لیں کہ آج نہیں تو کل یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اگر اس کو روکا نہ گیا، یا اگر اس نے از خود اپنی سرگرمیوں کو نہ روکا، تو مستقبل قریب کے اندر وہ ایک بہت بڑا فتنہ بن جائے گا۔ میں اپنی بات کو انشاءاللہ پورے مدلل طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، ہم اس پر آئیں گے کہ محمد قاسم فتنہ کیسے ہے، کیوں فتنہ ہے، کیوں ہمیں جو ہے وہ اس کو روکنا چاہیے، یا اس کے خواب جو ہیں ان میں غلطی کیا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، فقہ کے اندر ایک اصطلاح ہے جسے کہا جاتا ہے سد باب۔ سد باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ بند کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی دور کے اندر علماء کرام، فقہاء، محدثین وہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ بات، یہ واقعہ، یہ بندہ یا کوئی بھی چیز جو ہے یہ جس طرح سے شروع ہوئی ہے، اگر اس کا دروازہ بند نہ کیا گیا تو آج تو نہیں لیکن آئندہ دور میں یہ ایک گمراہی بن جائے گی، یہ ایک فتنہ بن جائے گا۔ اس لیے علماء کرام اس چیز کو اسی وقت روک دیتے ہیں، اس کا اسی وقت دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے سد باب۔ محمد قاسم بھی انہی افراد میں سے ہے کہ جن کو ابھی سے اگر نہ روکا گیا اور اس کا ابھی سے اگر سد باب نہ کیا گیا تو مستقبل کے اندر یہ ایک فتنہ بن جائے گا۔ میں اس کو ایک مثال سے آپ کے سامنے سمجھا دیتا ہوں۔ وہ مثال کیا ہے؟ مولانا تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان جاری کیا، اور وہ کیا تھا
انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ جمعہ کی مبارک کے میسیجز ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں یا لوگ ایک دوسرے کو جمعہ مبارک جس تیزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، آج تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جمعہ مبارک کہنا یہ کوئی غلط نہیں ہے یا یہ اس میں کون سی ایسی خرابی ہے، لیکن انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک وقت آئے گا اگر اس کو نہ روکا گیا تو ایک وقت آئے گا جب لوگ جمعہ مبارک کو دین میں شامل کر لیں گے۔ جو جمعے کی مبارک نہیں دے گا لوگ اس کو برا کہیں گے، اور جمعہ کی مبارک دینا جمعہ کی جس طرح سنتیں ہیں اس طرح سے یہ بھی جمعہ مبارک جو ہے یہ بھی انہی میں ایک نئی چیز جو ہے یہ شامل ہو جائے گی، یعنی کہ یہ جمعہ کی مبارک دینا اگر اس کا آج سد باب نہ کیا گیا تو مستقبل کی یہ بدعت ہوگی، ٹھیک ہے، جبکہ سلف صالحین سے، صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمعہ کی مبارک دینا یہ تو ثابت نہیں ہے، فلہذا انہوں نے کہا کہ اس کی مبارک بات دینا بند کیا جائے۔ اب یہ بات بالکل درست ہے کہ جمعہ مبارک جو ہے اگر اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں تو آنے والی نسلوں میں آج نہیں تو کل یہ ایک بدعت کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ محمد قاسم جو ہے وہ ایک فتنہ ہے، اگر اس کا سد باب نہ کیا گیا تو آئندہ سالوں میں یہ ایک گمراہی بن کر لوگوں کے سامنے آ جائے گی، اور آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہرحال اس فتنے کا شکار ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو اس کو بڑے زور اور شد و مد کے ساتھ امام مہدی کہہ رہے ہیں وہ لوگ صریحاً غلطی پر ہیں۔ ہم انشاءاللہ پہلے تو ہم ایک نارمل طریقے سے چل رہے تھے، لیکن ہم آئندہ اپنی ویڈیوز میں انشاءاللہ باقاعدہ احادیث کے ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ تمام حقائق جو ہے وہ رکھیں گے۔ اب آئیے میری اس بات کی طرف کہ محمد قاسم فتنہ کیسے ہے، اس کے لیے میں صرف ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محمد قاسم سے کسی نے یہ سوال کیا، انٹرنیٹ پر ان کا یہ کلپ موجود ہے، کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ ٹرانسجینڈر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی مرد کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا یا یوں سمجھ لیں کہ نکاح کرنا، جسے ہم لواطت بھی کہتے ہیں، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ قبیح ترین برائی جو ہے یہ پائی جاتی تھی۔ اب محمد قاسم کیا جواب دیتا ہے؟ محمد قاسم کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ڈریم میں یہ بات بتائی کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہ فعل لواطت ہے، اور پھر کہا کہ میں نے اپنے خواب میں اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ آپ دنیا کی جو زندگی ہے یا دنیا کا جو ٹائم ہے اسے 10 سال بڑھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ نہیں قاسم، اگر میں نے 10 سال بڑھا دیے تو یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں، یہ جو لواطت والے ہیں، یہ پوری دنیا کے اوپر پھیل جائیں گے۔ اب میں خیر اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، چلیں ہم اصل بات کے اوپر ہی آتے ہیں۔ ویسے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے گفتگو کو بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، اللہ رب العزت کا ایک مقام، مرتبہ، اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، جبکہ اس کے جو خوابوں کی گفتگو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک بہت فرینکلی کسی سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ بہرحال اس پر پھر کبھی بات کریں گے، فی الحال ہم کیا کہتے ہیں؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد قاسم سے جب اس کے بارے میں ٹرانسجینڈر کے بارے میں یا لواطت کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے خواب میں بتایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے، وہ فعل لواطت ہے۔ اب اس بات کو ایک طرف رکھ دیں، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب کسی مسلمان سے کسی گناہ کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس کی حیثیت کیا ہے تو وہ کیا بتائے گا کہ مجھے خواب میں آیا؟ نہیں، وہ کہے گا اللہ نے قرآن میں اس گناہ کو یہ قرار دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گناہ کے بارے میں یہ بتایا۔ اب دیکھیے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جب دیکھتے ہیں تو متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ جب کہ اس نے آپ کو پیدا کیا سب سے بڑا گناہ ہے۔
فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد، شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اپنی اولاد کو قتل کرنا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے رزق میں شریک ہو جائے گی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا، ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، یہ حقوق اللہ میں آ گیا، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ گویا اس حدیث میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان دونوں کو کمبائن کیا جائے گا تو سب سے بڑا گناہ شرک ہوگا۔ لیکن اگر ہم حقوق اللہ کو الگ اور حقوق العباد کو الگ دیکھیں گے تو حقوق اللہ میں شرک سب سے بڑا گناہ، اور حقوق العباد میں والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جو محمد قاسم کا دفاع کر رہے ہیں یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد قاسم فتنہ نہیں ہے، کہ ہم محمد قاسم کے خواب کی بات مانیں یا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا یا والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور محمد قاسم کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے خواب میں بتایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ فعل لواطت۔ دیکھیں، گناہ سارے ہی گناہ ہیں، لیکن ان کی درجہ بندی کرنے کا اختیار وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے نزدیک کون سا گناہ کس درجے کا ہے، اور اس نے یہ باتیں ہم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہنچائی ہیں۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلہ نہیں کرتے۔ اب اللہ نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات 100% سچ ہے۔ تو پھر محمد قاسم کو جو بتایا جا رہا ہے، اب یا تو محمد قاسم جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تو نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یا تو محمد قاسم جھوٹ بول رہا ہے، اور یا پھر محمد قاسم کو جو خواب آ رہے ہیں وہ شیطانی خواب ہیں، اور شیطان محمد قاسم کو ایک پردے سے آواز بنا کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ جب محمد قاسم کا خواب اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپس میں ٹکرائے گی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانیں گے۔ اور یہ بھی میں اپنے ناظرین کو یہ بات پوچھتا ہوں کہ جو لوگ محمد قاسم کو فالو کر رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایک حدیث بھی ایسی ہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ لواطت ہے، ٹرانسجینڈر یعنی مرد کا مرد سے تعلق قائم کرنا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اس بارے میں ایک بھی روایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ فعل لواطت جو ہے یہ کبھی ترین فعل ہے، یہ سنگین ترین گناہ ہے، اس کی وعید قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جیسا عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ نازل کیا، ایسا عذاب کسی قوم کے اوپر نازل نہیں کیا، سخت ترین عذاب سے ان کو دوچار کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سخت ترین گناہ قرار دیا، لیکن شرک کے بعد اس کو درجہ دینا، یہ بات کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نہیں۔ پھر محمد قاسم یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے خواب میں اللہ نے مجھے یہ کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ اب وہ جھوٹ کی دو ہی صورتیں ہو سکتی، تو اس لیے، اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت جو ہے وہ خوابوں سے نہیں بنتی۔ گناہ کس درجے کا ہے، کون سا گناہ کتنا برا ہے، یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتانا ہے، نہ کہ محمد قاسم کے خوابوں نے۔ کل کو وہ کہے گا مجھے خواب میں جو ہے وہ نظر آ گیا کہ نماز جو ہے اس کا طریقہ ایسے ہے، یا کل کو خواب میں وہ کوئی اور بات جو ہے وہ دہرا دے گا، تو کیا ہم اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے؟ اس کے فالورز جو ہیں، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے۔ یہ فتنہ اسی لیے ہے کہ جو محمد قاسم کو فالو کریں گے، کل کو اگر آج یہ فتنہ نہ دبایا گیا تو کل کو وہ محمد قاسم کے خوابوں کو شریعت کے مقابلے میں ایک نئی شریعت بنا دیں گے۔ یاد رکھ لیں یہ میری بات، یہ ایسے ہی ہوتا ہے
ٹھیک ہے، یعنی جب اندھی تقلید کسی کی کر لی جاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، وہ کہیں گے اس کو خواب جو آ رہے ہیں بلکہ اس کے خواب جو ہیں وہ ایک پوری شریعت بنا کر جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی۔ تو اس لیے میں بڑے ہی خلوص کے ساتھ، مجھے کوئی مفاد نہیں ہے، لیکن لوگوں کے کمنٹس اتنے زیادہ تھے کہ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم کریں۔ چنانچہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ گناہوں کی معلومات، نیکیوں کی معلومات، مستقبل کی پیشین گوئیاں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان کی جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق مانی جاتی ہیں، نہ کہ کسی بندے کے خوابوں کے بارے میں۔ تو اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ فعل لواطت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ ہماری یہ رائے ہے؟ نہیں بھئی، ہم واضح کہیں گے قرآن پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ گناہ کیا ہے۔ ہم اس کو قرآن بتائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتائیں گے۔ لیکن محمد قاسم سے جب پوچھا گیا اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ قرآن اور حدیث کے بیان کی بجائے اپنا بیان جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور وہ بیان صریحاً قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ سمجھیں گے، اور وہ لوگ جو محمد قاسم کو فالو کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بالکل ریلیکس اور نیوٹرل ہو کے ان باتوں کے اوپر غور کریں۔ ہم انشاءاللہ اور بھی حقائق جو ہیں اس ضمن میں کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ کرتے ہوئے صحیح دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارا یہ سلسلہ وار جو امام مہدی کے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کی نشانیوں کا دروس کا سلسلہ ہے، یہ جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔